पंजाब में किसी किस्म की बदतमीजी की इजाजत नहीं। तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी शुरू कर दें। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब। कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम में करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगी। तमाम वसाइल फराहम किए गए हैं। प्रोग्राम से आवाम का मयार जिंदगी बेहतर होगा। इंतजामी अफसरान मौसर निगरानी यकीनी बनाएं। चेयरमैन कराची मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो अपने ओहदे से मुस्ताफी। मैट्रिक के इम्तिहानात में बदइंतजामी की तहकीकात करने वाली कमेटी ने चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को मुअत्तल करके कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में इमाराती हुकूमत के साथ खड़ा है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमलों की मजम्मत। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए जंगबंदी का एहतराम जरूरी है। जंगबंदी से बातचीत के लिए सिफारती रास्ता हमवार होगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए जंगबंदी का बरकरार रहना नागुज़ीर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजाई दिफाई कार्रवाई मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। अमाराती वजारत दिफा ने बताया, ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान ने फुजैरा में ऑल इंडस्ट्री जोन पर हमला किया। हमले के बाद आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी जख्मी हुए। CNN ने दावा किया, UAE ने फजाई हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निजाम इस्तेमाल किया। अमाराती वजारत खारजा ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। इसे मुल्की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर हमला करार दिया। कहा, अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालसी कोशिशों की हिमायत। आबदाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया की मफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारजा का फरीक़ैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र तहम्मुल की अपील। जोर दिया, आबनाए हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज़रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे जंगें पसंद नहीं। हालात बिगड़े तो ईरान को ऐसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनका तस्वुर भी मुहाल है। सदर ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिकी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाजों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। पासदारान इनकलाब ने ईरानी फोर्सेस की कश्तियों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा, अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मुज़ में आम शहरियों की 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। ये सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थी। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया, अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निमटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए हैं। खलीज फारिस पर नजर रखे हुए हैं। ईरानी समंदरों के 1-1 इंच का दिफा किया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आबनाए हुर्मुज़ के वाक़यात से वाज़ेह है किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमेरिका बदख्वाहों की जानिब से दोबारा किसी दलदल में घसीटे जाने से होशियार रहे। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब अमारात को भी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं।
ایران کی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا۔ ایکس پر لکھا، ایران کی خود مختاری اور بالادستی تسلیم کر لیں، آبنائے ہرمز کھول دیں گے۔ آبنائے ہرمز کو ایک ٹویٹ سے بند یا کھولا نہیں جا سکتا۔ ایران کی جنوبی بندرگاہ دیار میں کئی جہازوں میں آگ لگ گئی۔ فارس نیوز کے مطابق جن جہازوں میں آگ لگی ہے وہ تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فائر فائٹنگ ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ چارسدہ کے نواحی علاقے میں 4 دہشت گردوں کی گاڑی پر فائرنگ، ممتاز عالم دین مولانا ادریس شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس حکام نے بتایا سیف سٹی کیمروں کی مدد سے حملہ آوروں کی شناخت میں پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم کا مولانا محمد ادریس کی شہادت پر اظہار افسوس، لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا ایسے بزدلانہ دہشت گردانہ اقدامات سے قوم کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی عزم مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے علی رضا عابدی قتل کیس سے انسداد دہشت گردی کی دفعات خارج کر دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے اہم اور حساس کیس کی غیر پیشہ ورانہ، نامکمل اور کمزور تفتیش کی گئی۔ آج سندھ تفتیشی افسران کی کارکردگی کا سرنو جائزہ لیں، تعین کیا جائے اتنے ہائی پروفائل کیس میں تفتیش اتنی کمزور کیوں ہوئی۔ استغاثہ دہشت گردی کی دفعات کا اطلاق ثابت کرنے میں بھی ناکام رہا۔ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا جس کے محرکات بھی معلوم نہیں کیے جا سکے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عمر قید کو جیل میں کاٹی گئی سزا میں تبدیل کر دیا۔ جرمانہ ادا کرنے کی صورت میں ملزمان کو جیل سے رہا کر دیا جائے۔ کراچی کے بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر پر سندھ ہائی کورٹ کا بھی تشویش کا اظہار۔ دوران سماعت جسٹس نثار احمد بھمرو نے ریمارکس دیے، یونیورسٹی روڈ صفورہ تک ایسے ہی پڑا ہے۔ منصوبہ شروع ہونے کے فوری بعد اطراف کی سڑکیں بننی چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ پوری عمر منصوبے پر کام کرنے کی ذمہ داری دے دی گئی ہو۔ ریڈ لائن لاٹ 2 کے کانٹریکٹر کا دفتر سیل کرنے کے خلاف کیس میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا بار بار ڈیزائن تبدیل ہوتا رہا، K4 کی لائن بھی ڈالی جائے گی۔ عوام میں یہی تاثر دیا جا رہا ہے تاخیر کی وجہ کانٹریکٹر ہے۔ جسٹس سلیم جسر نے کہا اتنا بڑا منصوبہ ہے اور ڈیزائن ہی نامکمل ہے، اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور ٹرانس کراچی کے وکیل سے کل دلائل طلب کر لیے۔ ملک کے مختلف علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ کراچی میں پارہ 38 ڈگری محسوس کیا جانے والا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ حیدرآباد میں پارہ 37، لاڑکانہ میں 35 ڈگری ریکارڈ، لسبیلا میں درجہ حرارت 42 اور تربت میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ آئندہ بجٹ میں سخت معاشی فیصلوں کے لیے حکومت پر IMF کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نئے مالی سال میں FDR ٹیکس ہدف 15,500 ارب روپے کے لگ بھگ ہو سکتا ہے۔ IMF کا کہنا ہے آئندہ مالی سال پاکستان کی شرح نمو 5.5% تک پہنچ سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بجٹ میں ٹیکس کی چھوٹ اور رعایتیں مزید محدود کرنے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ نیشنل آئیڈینٹی ہے اس کی روٹس کو اسٹرینتھن کرے گا۔ انڈیجنس لینگویجز ہیں اسٹارٹنگ فرام اردو وچ از آور نیشنل لینگویج، اس کے ڈیٹا سیٹس کو اسٹرینتھن کریں۔ ہاؤ از ٹیکنالوجی گوئنگ ٹو ایمپلیفائی یور اون اسکلس۔ لینگویج جو ہے اٹ از دا فاؤنڈیشن آف اینی ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ۔ مقامی زبانوں میں ڈیجیٹائزیشن وقت کی اہم ضرورت ہے، کوئی شہری پیچھے نہیں رہے گا۔ وفاقی وزیر IT شزا فاطمہ کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا مقامی زبانوں میں مشین لرننگ کے فروغ سے زیادہ لوگ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال حکومتی امور میں شفافیت لائے گا۔
اسلام آباد میں ماگلا روڈ کو موٹر وے تک براہ راست لنک کرنے کے میگا پروجیکٹ کا آغاز۔ وزیر داخلہ کا ماگلا روڈ کی موٹر وے تک توسیع کے منصوبے کا دورہ، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ۔ جی ٹی روڈ پر سنگجانی انٹرچینج کو 31 جولائی تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا منصوبہ اسلام آباد اور موٹر وے کے درمیان متبادل، تیز اور آسان راستہ فراہم کرے گا۔ ٹریفک کے دباؤ میں نمایاں کمی اور سفر کا دورانیہ کم ہوگا۔ بنیادی سہولتیں عوام کی دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں، عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات میں گفتگو۔ ہمشیرہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ ملک محمد احمد خان کا کہنا تھا، اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ سے ہزاروں نوجوان روزگار کما سکیں گے۔ سندھ کابینہ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 6.5 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کراچی کی سڑکوں کی مرمت کے لیے فوری فنڈ جاری کیے جائیں۔ کابینہ نے لاڑکانہ میں نکاسی آب کے نظام کی بہتری کے لیے 4 ارب روپے منظور کر لیے۔ حیدرآباد اور کوٹری کے درمیان دریائے سندھ پر نئے پل کے ڈیزائن کی منظوری۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں نیا پل اندرون ملک ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بڑی سہولت ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ماہی گیروں کے لیے 51 کروڑ روپے کے فیول سبسڈی پیکج کی منظوری دی۔ لاہور ہے اتنا ساڈا جوہر ہے۔ لاہور کے اندر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، تو میں نے کہا ذرا جا کے دیکھ لوں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہے، تو پتہ یہ چلا انہوں نے تو اپنے پمپنگ اسٹیشن کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے۔ ان کے پانی جو ہے نا 125 کلومیٹر دور سے نہیں آتا، وہ گڑھا کھودتے ہیں، پانی پانی ہوتا ہے۔ کراچی اور لاہور کا موازنہ ممکن نہیں، کیلے کو سیب سے تول نہیں سکتے۔ لاہور کے برعکس کراچی کو 125 کلومیٹر دور سے پانی ملتا ہے۔ لاہور کے پمپنگ سٹیشن آؤٹ سورس اور پانی کا حصول آسان ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں 77 ارب روپے R1، 2 اور 3 منصوبوں پر خرچ ہوں گے۔ منصوبے سے کراچی کو مزید 26 ملین گیلن پانی کی فراہمی ممکن ہوگی۔ لاہور کے اچھے کاموں کو سراہتا ہوں، کراچی کے کاموں کی بھی تعریف ہونی چاہیے۔ اور حق ہیں ہم، مارکہ حق ہیں ہم۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر AY نیوز نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں دفاع وطن کے لیے پاک فوج اور عوام کے بے مثال اتحاد، جذبہ حب الوطنی کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ وطن کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا غرور خاک میں ملانے والے غازیوں کو سلام اور ارض پاک پر جان نچھاور کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے عیار دشمن کو نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی اور میڈیا کے محاذ پر بھی شکست فاش دی، جس کو نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اندر سے بھی تسلیم کیا گیا۔